تن سے جدا کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ اور پچھلی دین پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی میں رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمیر ہو، حضرت امیر حمزہ ہو، الگ میدان بدر میں کوئی بھی مسلمان جب تلوار لے کر میدان عمل میں اترا تو سامنے بیٹا یا بھتیجا یا چچا یا باپ نظر آیا تو ایک لمحے کے لیے بیٹے نے نہیں سوچا کہ یہ میرا باپ ہے، اگرچہ کافر ہے تو میرا باپ، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، بلکہ ایک ہی آن میں ایک تلوار کے وار سے بیٹے نے باپ کے گردن کو تن سے جدا کر دیا، سر کو تن سے جدا کر دیا۔ یعنی بدر میں کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم، کہ تم نہ دیکھو گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلے دین پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے، چاہے سامنے اس کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو، چچا کیوں نہ ہو، اس کے رشتہ دار، اس کے کنبے کے دیگر افراد کیوں نہ ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرے۔ یہاں آ کر بڑے بڑے پہلوانوں کا اور بڑے بڑے دینداروں کا، بڑے بڑے دین کے ٹھیکیداروں کا حوالہ مل جاتا ہے، وہ تعمیریں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کو بچانا بھی چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو سلامت بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول سے دوستی، اللہ اس کے رسول کی دشمنوں سے دوستی بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ دونوں ضد ہے۔ جس دل میں اللہ اس کے رسول کی دشمنوں کی دوستی ہو تو وہاں اللہ اس کے رسول نہیں رہ سکتا، اور جہاں اللہ اس کا رسول ہے وہاں اللہ اس کے رسول کا دشمن نہیں رہ سکتا۔ اور بدر میں صحابہ کرام نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم کسی سے دوستی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، رسول کے لیے کرتے ہیں، اور کسی سے دشمنی بھی ہم اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہماری دوستی ہے۔ آج جو دنیا کا ایک ماحول بن چکا ہے اور آج ہر مسلمان جو راہ فرار اختیار کر رہا ہے، ہر مسلمان وہ کوئی ایسا گلی کا متلاشی ہے جہاں سے وہ اپنے ایمان کو لے کر چپکے سے نکل جائے۔ وہ اپنی رشتہ داری بھی بچا کر رکھنا چاہتا ہے، دوستی بھی بچا کر رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی یاری بھی بچا کر رکھنا چاہتا ہے،
وہ اپنے کاروبار، اپنی نوکری، اپنے جائیداد، اپنے بچوں کو، اولادوں کو، اعزاء اقربا، ان تمام تر چیزوں کو بچا کر رکھنا بھی چاہتا ہے اور صاحب ایمان بھی رہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ جو دنیا کی ہر شے سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں نا اللہ اس کے رسول کے لیے، یعنی جو زبانی نہیں بلکہ یقینی طور پہ اپنے آپ کو راہ خدا میں بیچ دیتے ہیں، جو یقیناً قرآن اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں ٹکے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت مند ہوتے ہیں، وہ بڑی سی بڑی دوستی کو قربان کرتے ہیں اور بڑے سے بڑے رشتے کو بھی وہ قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہوتے ہیں، اور اس دوستی یعنی یہ دوستی جو ہے، اس دوستی کو وہ اتنا عزیز جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اس دوستی کے لیے وہ ہر دوستی کو قربان کر دیتے ہیں۔ اس دوستی کے آگے جو کچھ بھی آئے وہ اس کو قربان کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کسی قسم کی قربانی دینے سے لمحہ بھر بھی سوچتے نہیں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی سوچتے نہیں ہیں کہ میں، آپ دیکھ لیں پچھلے جمعہ میں نے شاید یہ کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے غزوہ خندق میں کہا کہ جا کر 25,000 لشکر جو ہے نا اس کی خبر گیری لے کر آؤ۔ سخت سردی میں جسم میں لباس بھی نہیں ہے اور 25,000 دشمن ہیں، دشمن کی جھمٹ میں جا کر خبر لینا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے، اور سخت سردی ہے، سردی کی وجہ سے یہ صحابی جو ہے زمین میں لیٹے ہوئے تھے کہ کچھ سردی سے بچت ہو جائے، لیکن جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر خبر لے کر آؤ، ایک لمحے کے لیے سوچ بچار نہیں کیا اور نہ حضور کی بارگاہ میں یہ شکوہ کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم میں کپڑا نہیں ہے، بھوک سے شکم سوکھ چکا ہے اور سخت سردی ہے، کچھ تو راحت کرے، نہیں، کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، لا تجد یہ اللہ پر اور پچھلے دنوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی دشمنوں سے دوستی پسند ہی نہیں ہے ان کو، اور اس دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، یا ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں۔ تو آپ اٹھے اور چل پڑے، کوئی شکوہ نہیں۔ ہم 20 قسم کا کھانا بھی کھا رہے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رات کو وہ بھوکا سوتا ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ جی صبح اٹھتا ہوں تو ناشتہ نہیں ملتا ہے، روٹی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دوپہر میں اچھا کھانا نہیں کھاتا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے
جو اچھا لباس نہ پہنتا ہو. ابھی پچھلا جو عید گزرا ہے، لاک ڈاؤن میں گزرا ہے، شاید و نادر کوئی ایسا شخص ہوگا کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی کوئی پرانا کپڑا عید کے روز پہنا ہو، پرانا کپڑا پہنا ہو. 2-3 جوڑا نہیں تو 1 جوڑا وہ نیا سلوایا ہوگا. وہ یعنی ہمارا اپنا ٹھاٹ دیکھیں نا، ہمارا ٹھاٹ دیکھ لیں. وہ بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں، جسم میں لباس نہیں ہے، سردی بھی برداشت کر رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ 25,000 کا لشکر ہے، میں تنہا جاؤں گا تو جان بھی جا سکتی ہے، لیکن شکوہ حضور سے نہیں کیا، دوڑ پڑے. کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے دوڑ پڑے. آج ہم بھوکے بھی نہیں ہیں، 20 قسم کا کھانا بھی ہے، اچھا کھا بھی رہے ہیں، اچھا کاروبار بھی ہے، نوکری پیشہ بھی ہے، لباس بھی نفیس لباس زیبتن ہے، یعنی کوئی کمی ہے نہیں. پھر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں بلاتا ہے، ہم زبان سے شکوہ نہیں کرتے ہیں، اپنے باڈی سے شکوہ کرتے ہیں، باڈی لینگویج سے. زبان سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے باڈی سے ہم شکوہ کرتے ہیں اور اپنے اندر دل بات کرتے ہیں کہ یار دنیا میں ایک کام یہی تھوڑی ہے، دنیا میں تو اور بھی بہت سارے کام ہیں. اللہ اکبر. پھر وہ سارے کے سارے نمازی بھی تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے متقی تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا، صحابہ کرام کا تقویٰ ہے، جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے عصا کو زمین پر مار کر کہا کہ اے زمین، کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ زمین ٹھہر گئی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے پورے مدینے میں پیغام بھیجوا دیا کہ سب جمع ہو جائیں. صحابہ کرام جمع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے کون سا ایسا جرم ہوا ہے کہ آج زلزلہ آیا ہے. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ وہ مسواک کرنا بھول گئے ہوں گے، مسواک کرنا بھول گئے ہوں گے. صحابہ کے دور میں تو بے نمازی کو صحابہ کرام جب اگر کسی بے نمازی کو دیکھا کرتے تو کافر سمجھا کرتے. زیادہ سے زیادہ مسواک کرنا بھول گئے ہوں گے. آپ تقویٰ کا اندازہ کر لیں، سب کچھ تھا، بڑے نمازی تھے، بہت متقی اور پرہیزگار تھے، ان سے بڑا کوئی صوفی نہیں تھا، اس جماعت سے بڑا کوئی صوفی نہیں تھا، اس جماعت سے بڑا کوئی شریعت کا پابند نہیں، تقویٰ اور طہارت پاکیزگی میں ان سے بڑا کوئی جماعت ہے نہیں. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اگر نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری زمانہ میں جو 74 غزوات ہوئے، ان غزوات کو تقسیم کیا جائے تو ہر 1.25 مہینے میں ایک جنگ ہوا ہے. ہر ایک 1.25 مہینے میں، 1 مہینہ 1.25 مہینے میں ایک غزوہ ہوا ہے. لیکن تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اسلام قبول کیا ہے ہم تو مشقت میں پڑ گئے،
ہم تو مشقت میں پڑ گئے، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، جسم میں لباس نہیں ہے، اور یہاں ایک مہینہ ابھی گزرتا نہیں ہے کہ کسی جنگ کے لیے تیاری کر لو، پھر جہاد کے لیے نکل جاؤ۔ یہ جو اولئک کتب فی قلوبہم، یہ ایسے اعجاز نہیں ملتا ہے، اس اعجاز کو پانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ صحابہ کرام کو جو یہ امتیاز ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ میں کھانا ہونا ہو، جسم میں لباس ہونا ہو، جب حضور نے بلایا تو یہ دوڑ کر حضور کی قدموں میں پہنچ گئے، دوڑ کر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی تاجر نہیں ہے، لیکن جب اسلام کی بات آئی تو تجارت بھول گئے، اور سب کچھ حضور کے قدموں میں قربان کر دیا، سب کچھ سرکاری نجات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے قدموں میں قربان کر دی۔ چاہے وہ حضرت ابوبکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان غنی ہو، مولا کائنات ہو، امیر حمزہ ہو، 1,24,000 کم و بیش جو حضور کی جانشار غلام ہیں، ان کے دل میں کبھی دل کے کونے میں کسی لمحے کے خیال نہیں آیا کہ یار میں یہ کیا کر رہا ہوں، بینیفٹ کچھ مل نہیں رہا ہے، فائدہ تو کچھ مل نہیں رہا ہے۔ اسلام سے پہلے تو امیر تھا، اسلام سے پہلے تو رئیس تھا، اسلام سے پہلے تو میں بہت دولت مند تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد نہ میں دولت مند رہا نہ رئیس رہا، اور بظاہر جو عزت و توقیر کا جو امتیاز تھا وہ بھی کھوٹا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب مکے کی سرزمین میں گھومتا تھا تو سردار تھا، سرداری بھی چلی گئی، سب کچھ کھو دیا، حالانکہ کھویا نہیں، سرداری گئی، لیکن جو سرداری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے کہ قیامت تک منبر میں اگر کسی کا ذکر ہوگا تو وہ ابوبکر ہے، قیامت تک اب منبر میں کسی کا ذکر ہوگا وہ تو حضرت عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، کہ یہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ اپنے دلوں میں ایمان کو نقش اگر کروانا چاہتے ہیں تو پھر ویسا عمل شروع کر دیں، پھر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں، پھر جان نثاری کا جذبہ پیدا کریں، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جو دشمنی رکھتے ہیں نا اس کو اپنا دشمن سمجھیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے نا پھر اس کو اپنا دشمن سمجھے، دنیا کے کسی فائدے کے چکر میں کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھ نہ جائے، بلکہ اپنا جینے کا ڈھنگ رنگ یہ بنائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے میں دنیا تو کیا کسی فائدے کے لیے بھی نہ میں اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں نہ اس کو اپنے ساتھ بیٹھا سکتا ہوں۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، کوئی مجھے برا بھلا کہنا نہ شروع کر دینا، یہ تو قرآن کا حسن ہے اور یہ قرآن کا اعلان ہے۔ یہ قرآن نے فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلے دین پر ان کو یقین ہے، یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج جو کچھ
جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے آج، جو ملک پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کے اقتدار میں جو لوگ قابض ہیں، ہم ان کو یہی بات تو سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھنے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اندھیرے میں چلے جاؤ گے، ضلالت گمراہی میں چلے جاؤ گے، تم کھو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اب اس سے بات بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ فرانس روز تمہارے نبی کا خاکہ بنا کر منظر عام پر اس کا اعلان کرے اور تم جا کر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تم ان سے دوستیاں کرو۔ پھر میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسے حکمرانوں کو، ایسے سیاستدانوں کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کبھی ان کے پاس بیٹھتے ہیں، کبھی ان کو اپنے پاس بیٹھاتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کس منہ سے ان کے پاس بیٹھتے ہو یا کس منہ سے ان کو اپنے پاس بیٹھاتے ہو؟ ارے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اپنا کھیل کھیل رہا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم رب کائنات اپنی تدبیر چل رہا ہے۔ تو جو سوچ رہا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، مجھے یہ کامیابی مل جائے گی، مجھے وہ کامیابی مل جائے گی، اسلام کے دامن کو چھوڑ کر کوئی کامیابی نہیں پا سکتا ہے۔ بے شک اسلام کے دامن کو چھوڑ کر اگر کوئی سوچتا ہے مجھے یہ ہدف مل جائے گا، میری یہ کامیابی ہو جائے گی، تو خدا کی عزت کی قسم وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کا راز تو آمنہ کے لال کے قدموں میں ہے، حضور کے قدموں میں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ آج اگر امت مسلمہ بیدار ہو جائے اور امت مسلمہ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں جب وہ نبی پاک علیہ السلام ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جذباتی کیوں ہیں، یہ ہمارے جذبات کیوں ہیں؟ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر آپ کے بیٹے کا وصال کا وقت قریب آیا نا، تو امت کی ماں حضور کے بارگاہ میں سکرات کا عالم ہے، بیٹے کو لا کر حضور کے بارگاہ میں، گود میں بیٹا ہے، مسلمانوں حضور کے بارگاہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے دعا عطا فرمایا ہے، ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عطا فرمایا ہوگا۔ یہ لختے جگر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کی جدائی برداشت نہیں ہے، یا رسول اللہ وہ خاص دعا جو ہے آج کر لیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں حضور رب کے بارگاہ میں، رب کے بارگاہ میں دعا کر لیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی چشمان مبارک میں بھی آنسو تھے، حضور بھی رو رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں امت کی ماں بھی زاروں قطار رو رہی تھی اور یہ عرض کر رہی تھی کہ دعا کر دے، وہ دعا جو خاص دعا ہے ہر نبی کو رب نے عطا فرمایا ہے، رب نے آپ کو بھی عطا فرمایا ہے، بس ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کر دیں گے، کام بن جانا ہے۔ میرے آقا رو رہے ہیں، چشمان مبارک میں آنسو ہے، حضور نے فرمایا اپنی جوزہ سے، ہاں بات تم سچ کہہ رہی ہو، دعا تو ہے لیکن اس دعا کو میں نے اپنی امت کے لیے بچا رکھا ہے۔ کل بروز قیامت اس دعا میدان محشر میں اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا، اور سامنے بیٹا کو قربان کر دیا، سامنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ آج لوگ دنیا کے چند سکوں کے خاطر، دنیا کے چند معاملات کے خاطر، دنیا کے چند ہدف کے خاطر کس منہ سے در رسالت میں جاؤ گے؟ اپنے آپ سے ذرا ضرور پوچھ لینا گوشہ تنہائی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی بھی عطا فرما دے، مضبوطی سے مصطفیٰ جان رحمت کا دامن ہم تھام لیں، ایسا تھامیں کہ کل بروز قیامت جب اٹھیں تو